حدیث نمبر 501۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس مسلمان کو بھی جسمانی تکلیف میں مبتلا فرما دیتا ہے تو جب تک وہ بیمار رہے اس کے لیے ان اعمال کا ثواب بھی لکھا جاتا ہے جو وہ حالت صحت میں کیا کرتا تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ اسے عافیت دے دے تو میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اسے گناہوں سے دھو دیتا ہے اور اگر اسے فوت کر دے تو بخش دیتا ہے۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 502۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، آپ مجھے ایسے لوگوں کے پاس بھیجے جن سے آپ کا بہت زیادہ تعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے انصار کی طرح بھیج دیا۔ وہ 6 دن اور 6 راتیں رہا۔ وہ ان پر بہت سخت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھروں میں تشریف لائے۔ انہوں نے آپ سے اس کی شکایت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر گھر جا کر ان کے لیے عافیت کی دعا فرمائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو ان میں سے ایک عورت آپ کے پیچھے آئی اور کہنے لگی، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں بھی انصار میں سے ہوں اور میرا والد بھی انصار میں سے ہے، لہذا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے لیے دعا فرمائی ہے میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیا چاہتی ہے؟ اگر تو چاہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیتا ہوں کہ وہ تجھے عافیت عطا فرما دے، لیکن اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے جنت ہے۔ اس نے کہا، میں صبر کرتی ہوں اور جنت کے داخلے کو خطرے میں نہیں ڈالوں گی۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 503۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بخار سے زیادہ کوئی مرض پسند نہیں، کیونکہ وہ میرے ہر عضو میں داخل ہو جاتا ہے اور اللہ عز و جل ہر عضو کو اجر میں سے اس کا حصہ عطا کرتا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 504۔ جناب ابو وائل رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو نحیلہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ انہوں نے دعا کی، اے اللہ مرض کو کم کر دے لیکن اجر میں کمی نہ کر۔ پھر کہا گیا دعا کیجئے تو انہوں نے دعا کی، اے اللہ مجھے مقربین میں سے بنا دے اور میری ماں کو حور عین میں سے بنا دے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 505۔ جناب عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے مجھے کہا، کیا میں تمہیں جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا، یہ سیاہ فام خاتون ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، بے شک مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور میرا سطر کھل جاتا ہے، آپ میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے جنت ہے اور اگر تو چاہے تو میں اللہ تعالیٰ سے تیرے لیے عافیت کی دعا کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا، بلکہ میں صبر کرتی ہوں۔ پھر کہنے لگی، بے شک میرا سطر کھل جاتا ہے، میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے کہ میرا سطر نہ کھلے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ دعا فرما دی۔ جناب عطا رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کعبہ کی سیڑھیوں پر ام ظفر رضی اللہ عنہا کو دیکھا۔ یہ وہی عورت تھی جو طویل القامت اور سیاہ فام تھی۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 506۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جس مومن کو کوئی کانٹا یا اس سے زیادہ کوئی تکلیف پہنچے تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 507۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کو دنیا میں کوئی کانٹا لگ جائے جبکہ وہ اس پر ثواب کی امید رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے قیامت کے دن اس کی خطائیں معاف فرما دے گا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 508۔
سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو بھی مومن مرد یا مومن عورت، مسلمان مرد یا مسلمان عورت بیمار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب کیا مریض کا یہ کہنا کہ مجھے تکلیف ہے شکایت کہلائے گی؟ حدیث نمبر 509۔ جناب ہشام رحم اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں اور سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کے پاس حاضر ہوئے۔ یہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہما کی شہادت سے 10 دن پہلے کی بات ہے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ بیمار تھی تو سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہما نے ان سے پوچھا، آپ کا کیا حال ہے؟ کہنے لگی، مجھے تکلیف ہے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، بے شک میں بھی موت کی حالت میں ہوں۔ وہ کہنے لگے، شاید تو میری موت چاہتا ہے اس لیے اس کی تمنا کرتا ہے، ایسا مت کہہ، اللہ کی قسم میں موت نہیں چاہتی جب تک کہ تمہاری 2 راستوں میں سے ایک راستہ مجھ پر واضح نہ ہو جائے، یا تم شہید کر دیے جاؤ اور میں اس پر ثواب کی امید رکھوں، یا تم فتح حاصل کر لو اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے۔ تو ایسی بات سے بچنا کہ تجھ پر کوئی ایسی بات پیش کی جائے جو تیرے موقف کے خلاف ہو اور تو اسے موت کے ڈر سے قبول کر لے۔ دراصل سیدنا ابن زبیر رضی اللہ عنہما کی مراد یہ تھی کہ وہ شہید کر دیے گئے تو ان کی والدہ کو صدمہ اٹھانا پڑے گا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 510۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بخار کی حالت میں تھے اور آپ پر ایک چادر تھی۔ انہوں نے آپ پر ہاتھ رکھا تو بخار کی گرمی کو چادر کے اوپر سے محسوس کیا۔ ابو سعید نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کا بخار کتنا سخت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم پر آزمائشیں اسی طرح سخت ہوتی ہیں اور ہمارے لیے اجر بھی دگنا ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کون سے لوگوں پر آزمائی سخت ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء پر، پھر نیک لوگوں پر، اور حقیقت یہ ہے کہ انہیں اس قدر تنگ دستی کے ذریعے آزمایا گیا کہ بسا اوقات تو ان میں سے بعض کو صرف ایک چوگا میسر آتا تھا جسے وہ کاٹ کر پہن لیتا تھا، اور بعض جوؤں میں مبتلا کیے گئے یہاں تک کہ جوؤں نے ان کو مار ڈالا، اور ان میں سے ہر کوئی آزمائش سے اتنا خوش ہوتا تھا جتنا کہ تم میں سے کوئی عطیہ ملنے سے خوش ہوتا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب بے ہوش آدمی کی عیادت کرنا۔ حدیث نمبر 511۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بیمار ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ پیدل چل کر میرے پاس عیادت کے لیے تشریف لائے۔ دونوں نے مجھے بے ہوشی کی حالت میں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، پھر اپنے وضو کا بچا ہوا پانی مجھ پر ڈالا تو مجھے افاقہ ہو گیا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں اپنے مال کے بارے میں کیا کروں اور کیسے فیصلہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی جواب نہ دیا یہاں تک کہ آیت میراث نازل ہو گئی۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ باب بچوں کی عیادت کرنا۔ حدیث نمبر 512۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا بیٹا سخت بیمار ہو گیا تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ میرا بیٹا موت کی کشمکش میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد سے فرمایا، جاؤ اور اس سے کہو، بلا شبہ اللہ کے لیے ہے جو کچھ وہ لے لے اور اسی کے لیے ہے جو کچھ وہ عطا کرے، اور ہر چیز اس کے پاس ایک مقرر وقت تک ہے، لہذا اسے چاہیے کہ صبر کرے اور ثواب کی امید رکھے۔ قاصد آیا اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا دیا۔ اس نے پھر قاصد بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم دلائی کہ آپ ضرور تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے،
ان میں سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ گھر پہنچ کر آپ وسلم نے بچے کو اٹھایا اور اسے چھاتی کے درمیان رکھا۔ بچے کے سینے سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسی مشکیزے کی آواز ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا آپ بھی رو رہے ہیں؟ حالانکہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو اپنی بیٹی پر رحمت و شفقت کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے صرف رحم دل لوگوں پر ہی رحم فرماتا ہے۔ صحیح البخاری، صحیح مسلم۔ گزشتہ باب کی مزید وضاحت۔ حدیث نمبر 513۔ جناب ابراہیم بن ابلہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میری بیوی بیمار ہو گئی۔ میں دردہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا کرتا تھا تو وہ مجھ سے پوچھتے، تیری بیوی کا کیا حال ہے؟ میں عرض کرتا وہ بیمار ہے تو وہ میرے لیے کھانا منگواتی، میں کھانا کھا کر واپس آ جاتا، اور ایسا انہوں نے کئی بار کیا۔ ایک مرتبہ جب میں ان کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا، تیری بیوی کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا اب وہ ٹھیک ہونے کے قریب ہے۔ کہنے لگی، میں تیرے لیے کھانا منگوایا کرتی تھی جب تو نے ہمیں اپنے اہل خانہ کے بارے میں بتاتی کہ وہ بیمار ہے۔ اب جب وہ ٹھیک ہونے کے قریب ہے تو ہم اب تیرے لیے کوئی چیز نہیں منگواتے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب دیہاتی کی عیادت کرنا۔ حدیث نمبر 514۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی کے پاس اس کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور یہ دعا فرمائی، لا باس علیک طہور انشاءاللہ، تجھ پر کوئی ڈر نہیں، یہ بیماری انشاءاللہ تجھے گناہوں سے پاک کر دے گی۔ دیہاتی نے کہا، بلکہ یہ تو بخار ہے جو بوڑھے پر جوش مار رہا ہے تاکہ اسے قبروں کی زیارت کرا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر ایسا ہی ہے۔ صحیح البخاری۔ باب مریضوں کی عیادت کرنا۔ حدیث نمبر 515۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں نے۔ آپ نے دریافت فرمایا، آج تم میں سے کس نے مریض کی عیادت کی؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، آج تم میں سے کون جنازے میں حاضر ہوا؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں نے۔ جناب مروان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جس آدمی کے اندر ایک ہی دن میں یہ 4 خصلتیں جمع ہو جائے وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 516۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام صائب رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے، وہ کب کپا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگے، بخار ہے، اللہ اسے رسوا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چپ رہو، بخار کو برا نہ کہو، بے شک یہ مومن کی خطاؤں کو اس طرح لے جاتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے میل کو لے جاتی ہے۔ صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 517۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندے سے فرمائے گا، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا، اے میرے رب، آپ نے مجھ سے کیسے کھانا مانگا تھا کہ میں نے آپ کو کھانا نہیں کھلایا؟ آپ تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو نہیں جانتا کہ بے شک میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا تھا؟ کیا تو جانتا ہے کہ بے شک اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا اسے میرے پاس پا لیتا؟ اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا لیکن تو نے مجھے پانی نہیں پلایا تھا۔ بندہ کہے گا، اے میرے رب، میں تجھے کس طرح پلاتا اور تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، بے شک میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا لیکن تو نے اسے پانی نہیں پلایا۔
کیا تو نہیں جانتا ہے کہ بے شک اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو اسے میرے پاس پا لیتا؟ اے ابن آدم، میں بیمار ہوا لیکن تو نے میری عیادت نہ کی۔ بندہ کہے گا اے میرے رب، میں آپ کی کس طرح عیادت کرتا؟ آپ تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو نہیں جانتا کیونکہ بے شک میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو اس سے میرے پاس پا لیتا یا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 518۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مریض کی عیادت کرو اور جنازوں میں شرکت کرو، تمہارا ایسا کرنا تم کو آخرت کی یاد دلائے گا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 519۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں ہر مسلمان پر لازم ہے: مریض کی عیادت کرنا، جنازے میں شریک ہونا اور چھینکنے والے کو جواب دینا جب وہ اللہ کا شکر ادا کرے، یعنی الحمدللہ پڑھے۔ صحیح مسلم۔ باب عیادت کرنے والا مریض کے لیے شفا کی دعا کرے۔ حدیث نمبر 520۔ جناب حمید بن عبد الرحمن رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے سعد رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تین اشخاص نے بتایا، وہ سب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو وہ رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے کس چیز نے رلایا ہے؟ عرض کیا، میں ڈرتا ہوں کہ میری موت کہیں ایسی زمین پر نہ آ جائے جہاں سے میں ہجرت کر چکا ہوں، جیسا کہ سعد ابن خولہ رضی اللہ عنہ کا مکہ میں انتقال ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، اے اللہ سعد کو شفا عطا فرما۔ پھر سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میرے پاس بہت مال ہے اور میری وارث میری ایک بیٹی ہے، کیا میں اپنے پورے مال کی وصیت کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے عرض کیا، کیا 2/3 کی وصیت کر دوں؟ فرمایا نہیں۔ عرض کیا آدھے مال کی؟ فرمایا نہیں۔ پھر عرض کیا 1/3 کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، 1/3 کی جائز ہے اور 1/3 بھی زیادہ ہے۔ بے شک تیرا اپنے مال سے خیرات کرنا صدقہ ہے اور تیرا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، اور جو کچھ تیری بیوی تیرے کھانے میں سے کھاتی ہے وہ بھی صدقہ ہے، اور بے شک تیرا اپنے اہل و عیال کو مال کے ساتھ یا عیش کے ساتھ چھوڑنا اس سے بہتر ہے کہ تو ان کو اس حال میں چھوڑے کہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارے کرتے ہوئے فرمایا۔ صحیح مسلم۔ باب مریض کی عیادت کرنے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 521۔ جناب ابو اسما رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، جس نے اپنے بھائی کی عیادت کی وہ خرفہ جنت میں ہوگا۔ میں عاصم رحمہ اللہ نے ابو القلابہ رحمہ اللہ سے کہا، جنت میں خرفہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا اس کے میوہ جات ہے۔ میں نے ابو قلابہ رحمہ اللہ سے پوچھا، اس حدیث کو ابو اسما رحمہ اللہ نے کس سے روایت کیا ہے؟ انہوں نے کہا سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ دوسری سند میں جناب ابو قلابہ نے ابو اشعث رحمہ اللہ سے، انہوں نے جناب ابو اسما جناب رحبی جناب ابو اسما الرحبی رحمہ اللہ نے سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ صحیح مسلم۔ باب مریض اور عیادت کرنے والے کی باتیں۔ حدیث نمبر 522۔ جناب عبدالحمید بن جعفر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے بیان کیا کہ ابو بکر بن حزم اور محمد بن مکندر رحمہ اللہ نے مسجد والے لوگوں کے ساتھ جناب عمر بن حکم بن رافع انصاری رحمہ اللہ کی عیادت کی اور عرض کیا، اے ابو حفص آپ ہمیں حدیث بیان کرے۔ تو انہوں نے کہا، میں نے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا۔ انہوں نے کہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے کسی مریض کی عیادت کی اس نے رحمت الہی میں غوطہ لگا دیا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس بیٹھ گیا تو گویا اس نے رحمت میں مستقل جگہ بنا لی۔ صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔
باب جس نے مریض کے پاس نماز پڑھی۔ حدیث نمبر 523۔ جناب عطا رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ابن صفان رحمہ اللہ کی عیادت کی، پھر نماز کا وقت ہو گیا تو سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے انہیں 2 رکعت نماز پڑھائی اور فرمایا ہم تو مسافر ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب مشرک کی عیادت کرنا کیسا ہے۔ حدیث نمبر 524۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ بیمار ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا اسلام قبول کر لے۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو اس کے سر کے پاس کھڑا تھا، تو باپ نے کہا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو۔ چنانچہ وہ لڑکا مسلمان ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے باہر تشریف لائے، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے اس لڑکے کو آگ سے نجات دے دی۔ صحیح البخاری۔ باب عیادت کرنے والا مریض سے کیا کہے۔ حدیث نمبر 525۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو سیدنا ابو بکر اور بلال رضی اللہ عنہما کو بخار ہو گیا۔ میں ان دونوں کے پاس آئی اور میں نے کہا اے میرے ابا جان آپ کا کیا حال ہے، اور اے بلال آپ کا کیا حال ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بخار کی شکایت ہوتی تو وہ یہ اشعار پڑھتے تھے: ہر شخص اپنے گھر والوں میں صبح کرتا ہے اور موت اس کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کا جب بخار اتر جاتا تو وہ بلند آواز سے یہ اشعار پڑھتے: کاش مجھے معلوم ہوتا کہ میں ایک رات وادی مکہ میں اس طرح گزار سکوں گا کہ میرے ارد گرد اذخر اور جلیل نامی گھاس کے جنگل ہوں گے، اور کیا پھر کبھی میں مجنہ کے پانی پر وارد ہوں گا، اور کیا کبھی میرے لیے شامہ اور طفیل پہاڑ ظاہر ہوں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ کو اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی: اے اللہ ہمارے لیے مدینہ کو مکہ کی طرح یا اس سے بھی زیادہ محبوب بنا دے، اور اسے صحت بخش بنا دے، اور اس کی سا اور مد میں برکت فرما دے، اور اس کے بخار کو جحفہ کی طرف بھیج دے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 526۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی کی عیادت کے لیے تشریف لائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو یہ دعا فرماتے تھے: لا بأس طہور ان شاء اللہ، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، یہ بیماری تمہیں گناہوں سے پاک کر دے گی۔ اس دیہاتی نے کہا یہ بیماری پاک کرنے والی ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایسا بخار ہے جو بوڑھے پر جوش مار رہا ہے تاکہ اسے قبروں کی زیارت کرا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایسا ہی ہے، پھر ایسا ہی ہو۔ صحیح البخاری۔ حدیث نمبر 527۔ امام نافع بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما جب کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے تو اس کا حال پوچھتے کہ وہ کیسا ہے، اور جب اس کے پاس سے کھڑے ہونے لگتے تو فرماتے: اللہ تیرے لیے بہتر کرے اور مزید کچھ نہ فرماتے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ باب مریض جواب میں کیا کہے۔ حدیث نمبر 528۔ جناب اسحاق بن سعید بن عمر بن سعید رحمہ اللہ کے والد سعید بن عمر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں: حجاج بن یوسف سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور میں ان کے پاس تھا۔ حجاج نے کہا کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہوں۔ اس نے کہا آپ کو کس نے تکلیف پہنچائی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا مجھے اس شخص نے تکلیف پہنچائی ہے جس نے اس دن ہتھیار اٹھانے کا حکم دیا جس دن ہتھیار اٹھانا حلال نہیں تھا۔ اس سے مراد حجاج ہی تھا۔ صحیح البخاری۔ باب نافرمان کی عیادت کرنا کیسا ہے۔ حدیث نمبر 529۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: شراب خور جب بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت نہ کرو۔
یہ روایت ضعیف ہے۔ باب عورتوں کا مریض مرد کی عیادت کرنا کیسا ہے؟ حدیث نمبر 530۔ جناب حارث بن عبید اللہ انصاری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدہ ام درداء رضی اللہ عنہا کو کجاوے پر دیکھا جو لکڑی کا بنا ہوا تھا اور اس پر پردہ نہیں تھا۔ وہ اہل مسجد میں سے ایک انصاری آدمی کی عیادت کے لیے تشریف لائی تھی۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ باب جسے یہ ناپسند ہو کہ عیادت کرنے والا گھر میں فضول ادھر ادھر دیکھے۔ حدیث نمبر 531۔ جناب عبداللہ بن ابی خزیل رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مریض کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور ان کے ساتھ اور لوگ بھی تھے، اور گھر میں ایک عورت تھی کہ ایک عورت اس عورت کی طرف دیکھنے لگا۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا اگر تیری آنکھ پھوٹ جاتی تو تیرے لیے بہتر تھا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب آنکھ دکھنے پر عیادت کرنا۔ حدیث نمبر 532۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری آنکھ میں تکلیف ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے، پھر فرمایا اے زید اگر تمہاری آنکھ میں تکلیف رہ جاتی تو تم کیا کرتے؟ عرض کیا میں صبر کرتا اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری آنکھوں میں تکلیف رہ جاتی پھر تم صبر کرتے اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے تو تمہیں اس کے بدلے میں جنت ملتی۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 533۔ جناب قاسم بن محمد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک آدمی کی بینائی چلی گئی۔ لوگوں نے اس کی عیادت کی تو اس نے کہا میں ان آنکھوں کو اس لیے چاہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا رہوں، لیکن اب جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو اللہ کی قسم مجھے یہ بات بھی خوشی میں نہیں ڈالے گی کہ ان آنکھوں کے بدلے مجھے تبالہ شہر کا کوئی ہرن مل جائے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 534۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ عز و جل نے فرمایا جب میں کسی کو اس کی دو پیاری چیزوں یعنی آنکھوں کی تکالیف میں آزماتا ہوں پھر وہ صبر کرتا ہے تو میں اسے اس کے بدلے میں جنت دیتا ہوں۔ صحیح البخاری۔ حدیث نمبر 535۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم جب میں تیری دو معزز چیزیں آنکھیں لے لوں پھر تو اس صدمہ پر صبر کرے اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھے تو میں بھی تیرے لیے سوائے جنت کے اور کسی بدلے پر راضی نہ ہوں گا۔ یہ روایت حسن ہے۔ باب عیادت کرنے والا کہاں بیٹھے۔ حدیث نمبر 536۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت فرماتے تو اس کے سر کے پاس بیٹھتے تھے، پھر 7 مرتبہ یہ دعا کرتے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں عظمت والے اللہ سے سوال کرتا ہوں جو عرش عظیم کا رب ہے کہ تجھے شفا عطا فرمائے۔ چنانچہ اگر اس کی موت آنے میں تاخیر ہوتی تو اس دعا سے وہ اپنی تکلیف سے عافیت پاتا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 537۔ جناب ربی بن عبداللہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں ہم امام حسن بصری رحمہ اللہ کے ساتھ جناب قتادہ رحمہ اللہ کی عیادت کرنے گئے۔ وہ حسن بصری رحمہ اللہ ان کے سر کے پاس بیٹھ گئے اور ان کی خیریت دریافت کی، پھر ان کے لیے دعا فرمائی اللہم اشفی قلبہ واشفی سقمہ، اے اللہ اس کے دل کو شفا عطا فرما اور اسے بیماری سے شفا عطا فرما۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب آدمی اپنے گھر میں کیا کام کرے۔ حدیث نمبر 538۔ جناب اسود رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے تو انہوں نے فرمایا آپ اپنے گھر والوں کے کام کاج میں لگے رہتے، جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ یہ صحیح البخاری۔ حدیث نمبر 539۔ جناب ہشام رحمہ اللہ اپنے والد عروہ رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا اپنا جوتا گانٹتے اور وہ سب کام کرتے جو آدمی اپنے گھر میں کرتا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 540۔ جناب ہشام رحمہ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا آپ بھی وہی کام کرتے تھے جو تم میں سے کوئی اپنے گھر میں کرتا ہے۔ آپ اپنے جوتے گانٹتے تھے اور کپڑوں کو پیوند لگاتے تھے۔ یہ روایت صحیح ہے۔